بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع شیخ حفیظ الدین احمد کا تعارف ہے، تو آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ شیخ حفیظ الدین احمد فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام حفیظ الدین اور احمد تخلص تھا۔ شیخ حفیظ الدین احمد کے آباء و اجداد سرزمین عرب سے ترک وطن کر کے دکن آئے اور وہیں پر رہائش اختیار کی۔ 2-3 پشتوں کے بعد ان کے پردادا شیخ حسن دکن سے نکل کر بنگال میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کے خاندان نے طریقہ دینداری کو اختیار کیا اور یہ خاندان کئی پشت تک فقر و قناعت کی زندگی بسر کرتا رہا اور کئی بزرگ صاحب رشد و ہدایت گزرے۔ شیخ حفیظ الدین کے آباء و اجداد میں ان کے والد شیخ خلال الدین محمد اور دادا شیخ ذاکر صدیقی نے پیشہ ملازمت اختیار کیا اور کلکتے کے مدرسہ جو وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل اول نے نیٹو کالج کے نام سے قائم کیا تھا، شیخ خلیل الدین عربی اور فارسی کے جید عالم کی حیثیت سے وہاں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حفیظ الدین نے اپنے والد ہی کے دامن تربیت میں رہ کر اس مدرسے میں عربی فارسی کی تحصیل کی اور 20 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت پا کے روزگار کی تلاش میں نکلے۔ اس زمانے میں لارڈ ویزلی گورنر جنرل فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لائے تو حفیظ الدین کی اعلیٰ عربی فارسی قابلیت کے مد نظر عربی فارسی کے استاد مقرر کیے گئے۔ ان کا تقرر 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج کے شعبہ فارسی میں ہوا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے حفیظ الدین احمد سے تدریس و تعلیم کے علاوہ ترجمے کا کام بھی لیا۔ حفیظ الدین احمد نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر ابو الفضل کی عیار دانش کا خرد افروز کے نام سے ترجمہ کیا۔ شیخ حفیظ الدین خرد افروز کے دیباچے میں رقم طراز ہیں کہ ایک دن ریختہ کے معلم اول مدراس ہندی ڈاکٹر جان گلکرسٹ صاحب بہادر دام دولتانہ نے فرمایا کہ ترجمہ عیار دانش جو فی الحقیقت دانش کی کسوٹی ہے اور آئین کا دستور عمل ہے، کر۔ فقیر نے ان کا حکم بجا لا کر ترجمہ کرنے پر کمر باندھی، خدا کے فضل سے حسن و انصرام کو پہنچایا، نام اس کا خرد افروز رکھا۔ شیخ حفیظ الدین احمد نے عیار دانش کا ترجمہ خرد افروز کے نام سے بڑی محنت اور جاں فشانی سے کیا۔ اس ترجمے میں انہیں اپنے والد کی معاونت بھی حاصل رہی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ترجمے کو بہت پسند کیا اور حفیظ الدین کی محنت کو داد اور صلہ میں 600 روپے کا انعام دیا۔ حفیظ الدین احمد فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہو کر مسٹر میٹکالف پریزیڈنٹ دہلی کے منشی مقرر ہوئے اور اسی وجہ سے دہلی میں مقیم رہے۔ شیخ حفیظ الدین شاعر بھی تھے مگر ان کا کلام زمانے کے دست برد سے نہ بچ سکا اور ان کا کوئی شعر بھی مؤلف طبقات الشعراء ہند نے نقل نہیں کیا۔ اس کا بھی کبھی امکان ہے کہ ان کی شاعری تعفن طبع کی خاطر ہوتی ہو۔ اب ان کی شہرت صرف ترجمہ عیار دانش کی بدولت ہے۔ بعد ازاں یہ کتابی صورت میں پہلی دفعہ 1809 میں شائع ہوئی۔ 16 ابواب پر مشتمل یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کو مجلس ترقی ادب لاہور نے مرتب کیا۔ کتاب کے شروع میں سید عابد علی عابد کا نہایت وضاحتی اور معلوماتی مقدمہ ہے جس میں کہانیوں کے اصل ماخذ، زمانہ اختلاف، نسخ اور مصنف وغیرہ پر سیر حاصل بحث موجود ہے۔